बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी के खिलाफ एक और शिकायत जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में फाइल कर दी गई है। इस शिकायत में क्या कहा गया है, इससे पहले भी एक शिकायत जो है वो दर्ज करवाई गई थी। उसमें क्या इल्ज़ामात थे और ये प्रोसेस जो है ये कैसे आगे बढ़ेगा, उनके खिलाफ अगर कार्रवाई होती है तो वो उसका कानूनी तरीक़ाकार जो है वो क्या है। और फिर आज सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन होने वाले हैं और पीटीआई ने बड़ी कोशिश की हुकूमत इतनाई हासिल करने की, लेकिन जो उनका तांगा है वो कचहरियों खाली आ गया जे। और क्या इन्होंने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है और ये टोपी ड्रामा क्या है और अंदर क्या इख्तलाफात चल रहे हैं पार्टी के अंदर सेनेट के इलेक्शन के हवाले से, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे मियाँ शहबाज शरीफ दौरा करके सऊदी अरब का वापस आ गए हैं। ये सरकारी दावत पे उम्रा की अदायगी के लिए गए थे और अपने साथ वज़रा का वफद भी ले गए थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ भी उनके हमरा थी और 7 तारीख को इनकी मुलाकात होती है मोहम्मद बिन सलमान के साथ मक्का मुकरमा में, और वो इफ्तार पार्टी उन्होंने दी थी इनके एजाज़ में। और वहाँ पे जो वफूद की सतह पे है वो कुछ मुज़ाकरात भी हुए, बातचीत भी चली। और फिर 8 तारीख को एक दिन कबल, यानी आज से एक दिन कबल, वो बाकायदा अलामिया जारी किया गया और उसमें ये बताया गया कि जनाब 5 अरब डॉलर की जो सरमायाकारी पाकिस्तान में इब्तदाई तौर पर सऊदी अरब ने करनी है, वो ये तय पाया है कि वो जो पैकेज है उसे जल्दी मुकम्मल किया जाए। उसमें कई एक शोबे हैं जिनमें सरमायाकारी जो है वो मुतवक्को है। एक तो रेकोडिक वाला 1 अरब डॉलर की वहाँ सुना है, कुछ तवानाई के शोबा में इन्होंने सरमायाकारी करनी है, और फिर कुछ ज़राअत के शोबा में इनकी जो सरमायाकारी है उस पे तकरीबन बात जो है वो मुकम्मल हो चुकी हुई है। और वो जो हमारी इंटरनेशनल सरमायाकारी की सहूलतकारी वाली कौंसिल है जिसमें आर्मी चीफ भी शामिल हैं, तो वो सारे वो मामलात को सरमायाकारी के मामलात को वो देख रही है। और ये जो पैकेज है ना, ये पिछले दौर में निगरान हुकूमत के दौर में, इन्हीं के दौर में, शहबाज शरीफ के पिछले दौर में 16 माह वाले दौर में ये मामलात चले थे और फाइनल ये हुए थे निगरान दौर में। और ये किसकी कोशिशों से फाइनल हुए थे? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब की कोशिशों से जो मामलात जो हैं ये फाइनल हुए थे। माजी में तो हम उनसे कर्जा कुर्जा भी ले लेते थे, वो कभी कभार इमदाद भी दे देते थे, और पेट्रोल भी ख़ास तौर पर नवाज शरीफ के दौर में वो उधार पे हमें पेट्रोल भी दे देते थे, और जो हम फ़रोख्त करने के बाद उन्हें रकम जो है वो वापस कर देते। यानी एक खेप जो है पेट्रोल की वो उधार पे चलती रहती थी, एक सर्कल चलता रहता था। और ऐसा भी हुआ कि 97 में जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए हैं तो उसके बाद कुछ मकदार जो है वो हमें फ्री भी मिलती रही है, यानी कि बगैर कीमत के सऊदी अरब हमें वो पेट्रोल जो है वो देता रहा है। फिर मुशर्रफ दौर में 9/11 के बाद मुशर्रफ दौर में भी हमारे उनके साथ मामलात इसी तरह चलते रहे। अब वो जो कर्जा कुर्जा है या फिर ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे के लिए वो जो कुछ पैसे रखवा देते हैं, असाकदार भी पिछले दौर हुकूमत में 2013 वाले में लेके आए थे, और फिर निगरान दौर में भी आए, फिर इमरान खान के दौर में भी आए, और अब भी कुछ पैसे जो हैं वो पाकिस्तान में कुछ अरब रुपए जो हैं वो पड़े हुए हैं। कभी 3 अरब हो जाते हैं, कभी 1 अरब हो जाता है, तो वो दिसंबर में शायद वो वापस करने हैं। और इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि उसमें भी तस्हीर जो है वो हो सकती है, जो हमने पैसे वापस करने हैं। हो सकता है वापसी के लिए हमें कुछ 1 आध साल और मिल जाए। तो इससे जो ये सरमायाकारी तो 5 अरब की है, लेकिन इससे जो दीगर बैरूनी सरमायाकार हैं उन्हें एक हौसला मिलेगा, एक उन्हें कह लें कि एतमाद मिलेगा, इत्मीनान हासिल होगा पाकिस्तानी हुकूमत का उन्हें कि जनाब पाकिस्तान में सरमायाकारी की जा सकती है। और जो माहौल है पाकिस्तान में सरमायाकारी का, आलमी सरमायाकारी का, वो मौजूद है। और पाकिस्तान और सऊदी अरब के तल्लुकात जो है आप सब लोग जानते हैं। एक तो ये कि हरमैन शरीफैन मक्का और मदीना वहाँ हमारा है, हमारा दिल जो है वहाँ बसता है। एक तो ये मजहबी रिश्ता है हमारा उनके साथ, और दूसरा पहले दिन से ही जब से पाकिस्तान वजूद में आया है उस वक्त से पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो तल्लुकात हैं वो मिसाली समझे जाते रहे हैं।
یہ باتیں بھی ہوتی رہی ہیں کہ جناب وہ تو ان کے بلاک میں بیٹھا ہوا ہے، امریکہ کے بلاک میں، جو امریکہ کہتا ہے وہ، پاکستان بھی تو امریکہ کے بلاک میں بیٹھا رہا ہے نا۔ اب وہ بھی امریکی بلاک سے نکل رہے ہیں، پاکستان بھی ایک طرح سے نکل گیا ہوا ہے، اور دونوں ممالک یعنی امریکہ کے جو تعلقات ہیں دونوں ممالک کے ساتھ، وہ پاکستان اور سعودی عرب کے جو معاملات ہیں آپس میں، جو تعلقات ہیں، ان میں ان تعلقات کی وجہ سے، امریکہ کی وجہ سے کبھی بگاڑ پیدا نہیں ہوا۔ ایک دور تھا جب وہ اس کی معاشی حالت اچھی نہیں تھی سعودی عرب کی، اس وقت پاکستان امداد کیا کرتا تھا۔ ایوب خان کے دور میں جو خانہ کعبہ کا غلاف ہے وہ پاکستان سے تیار ہو کے گیا تھا، جب وہاں تیل کی دولت نہیں تھی اور سعودی عرب کی مالی حالت جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں تھی، تو اس وقت دیگر ممالک سے وہ جو غلاف ہیں خانہ کعبہ کے، وہ تیار ہو کے جاتے تھے، کبھی مصر سے، کبھی پاکستان سے۔ اور ایوب خان کے دور میں نے عرض کیا ہے کہ پاکستان سے گیا تھا، اس کے بعد وہاں سے تیل نکل آیا، اور تیل جب نکلا تو شاہ فیصل جب وزیر خارجہ تھے، وہ روس کے دورے پہ جب گئے تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ جناب یہ سیاہ رنگ کا جو مادہ جہاں نکل رہا ہے، جس کو وہ بعد میں پیٹرول میں بدل رہے ہیں، یہ تو ہمارے بہت نکل رہا ہے۔ پھر انہوں نے ڈول ڈالا پیٹرول کا، اور پھر وہ جب تیل کی دولت سے مالا مال ہوا تو وہ ویسے بھی جو ملک ہے وہ بھی مالا مال ہو گیا۔ اور پھر پاکستان کے ساتھ جو ان کے روابط اور تعلقات، اور ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں تو پین اسلامزم کی جو چلی تھی، ایک تحریک چلی تھی، اور اسلامی نشاط ثانیہ کی باتیں ہو رہی تھیں اس وقت، بہت سارے عرب ممالک جو ہیں، جو لیڈران ہیں، وہ ایک طرح سے ذاتی مراسم ہو گئے تھے ان کے پاکستان کے حکمرانوں کے ساتھ، اور شاہ فیصل تھے ان میں، معمر قذافی تھے، اور پھر شیخ زید بن سلطان ال نہیان تھے، اس طرح کے جو لیڈران تھے بڑے بڑے وہ، اور پھر ہر مشکل وقت میں سعودی عرب جو ہے ہمارا ساتھ دیتا رہا ہے۔ 1971 میں بھی سعودی عرب اور پاکستان انہوں نے ایک ساتھ بنگلہ دیش کو تسلیم کیا تھا۔ بہت سارے مسلم ممالک جو ہیں انہوں نے ان کے ساتھ، بنگلہ دیش کے ساتھ جو اپنے سفارتی روابط قائم کر لیے تھے، لیکن وہ جو سعودی عرب ہے وہ آخری وقت تک ہمارے ساتھ کھڑا رہا تھا۔ اور 2014 میں شاید ایک PEW ایک ریسرچ سینٹر ہے واشنگٹن ڈی سی میں، اس نے ایک پول کروایا تھا سعودیوں میں، اور اس میں جو 95% جو لوگ سعودی شہری ہیں سعودی عرب کے، تو انہوں نے پسندیدہ ترین ملک جو ہے وہ پاکستان کو قرار دیا تھا۔ اور اس سروے پہ پھر بہت سارے لوگوں نے، پاکستانی جو لوگ سعودی عرب میں رہتے ہیں، انہوں نے اس سے اختلاف بھی کیا کہ جناب یہ تو ہمیں جو کفیل ہیں بڑا تنگ کرتے ہیں، یہ تو ہمیں انسان ہی نہیں سمجھتے۔ لیکن میں اس سروے کی بات کر رہا ہوں، اگر آپ گوگل کریں گے تو وہ سروے جو ہے کہیں نہ کہیں آپ کو مل جائے گا۔ اور پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات ہمیشہ حکمرانوں کی سطح پہ بھی اور عوام کی سطح پہ بھی مثالی رہیں، محبت والے رہیں۔ ایک دور آیا بیچ میں، ایک ناعاقبت اندیش قسم کا جب وزیر اعظم آیا ہے، تو اس کے دور میں وہ محمد بن سلمان کے طیارے پہ نہیں گیا تھا اقوام متحدہ میں خطاب کرنے، اور محمد بن سلمان نے اور انہی کے طیارے میں بیٹھ کے ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں کہ دیکھو جناب یہ کیسی یاشیاں کر رہے ہیں موجیں لگی، بادشاہت ہے، بادشاہت اور جمہوریت کا فرق، ان کے طیارے میں بیٹھ کے۔ وہاں میں بھی وگن کے آلات لگے ہوں، کیا ہے، وہ راستے سے انہوں نے واپس بلوا لیا تھا کہ واپس آؤ جناب امریکہ، اور ساڈا طیارہ دیو تھا واپس۔ تو اس طرح بے عزت ہوئے تھے، اور پھر انہوں نے ایک اور بلاک بنانے کی کوشش کی، ملائیشیا، ترکی اور پاکستان اکٹھی فلمیں بنائیں گے، اکٹھے ٹی وی سیریل بنائیں گے، اور اکٹھا ٹی وی چلے گا جناب ہمارا۔ اور پھر جب وہ کانفرنس ہوئی عمران خان کے کہنے پہ، تو پھر وہاں گئے بھی نہیں، اور پھر الزام بھی سعودی عرب پہ لگا دیا۔ یہ سفارتی معاملات بڑے نازک ہوتے ہیں۔ ترکی کو کہہ دیا جناب کہ جناب ہمارے 20 لاکھ لوگ جو ہیں وہ سعودی عرب میں کام کر رہے ہیں، اور سعودی عرب نے دھمکی دی ہے کہ جناب اگر تم نے شرکت کی، ملائیشیا گئے اس کانفرنس میں، تو پھر یہ لوگ جو ہیں، ہم آپ کے 20 لاکھ لوگ جو ہیں وہ سعودی عرب سے نکال دیں گے۔ اس طرح کی بات چیت اس وقت یعنی تعلقات جو ہے کسی حد تک یعنی کشیدہ ترین تعلقات ان کے دور میں تھے۔ اور پھر انہوں نے جب محمد بن سلمان پاکستان کے دورے پہ آئے ہیں تو انہوں نے کچھ گندی مندی آفریں بھی لگائیں، سنا ہے لوگوں نے، کچھ بڑی باتیں سننے میں آئی تھی اس وقت۔ انہوں نے گاڑی ڈرائیو کی تھی، اور گاڑی ڈرائیو کرتے وقت شاید کسی محفل کی دعوت دے دی تھی، کیا کر دیا تھا اس وقت بھی وہ ذرا ناراض ہی ہو کے
गए थे। बहरहाल उन्होंने हुकूमती सतह पे जो तल्लुकात हैं वो बिगड़ने नहीं दिए थे, कशीदा नहीं होने दिए थे, और एक मौका और आया था, वो भी इन्हीं लोगों की वजह से, पीपल्स पार्टी की वजह से और पीटीआई की वजह से। जब यमन वाला इशू हुआ है तो वो पाकिस्तान से फ़ौज चाहते थे, और चाहते थे सिर्फ़ हरमैन शरीफ़ैन की हिफाज़त के लिए, यानी सरहदों के लिए नहीं चाह रहे थे। बज़ाहिर जो बातें सुनने में आ रही थी। तो इन्होंने जनाब पाकिस्तान में करारदाद पेश कर दी पार्लियामेंट में, नवाज़ शरीफ दौरा करके आया वहाँ, और रेड कारपेटेड जो है उनका वहाँ इस्तकबाल हुआ। सऊदी अरब के जो फरमारवां हैं वो खुद इस्तकबाल के लिए गए थे नवाज़ शरीफ के, और लेकिन वापस आए तो जनाब पार्लियामेंट में रौला पड़ गया, और रौला डालने वाले ये इमरान खान साहब ही थे कि नहीं जनाब हम कोई किराए की फ़ौज है, नहीं जाने देंगे, और फिर वो नहीं गई फ़ौज। और फिर वहाँ उस वक़्त जो हालात हैं वो कशीदा हो गए थे। लेकिन सऊदी अरब के साथ मजमूई तौर पे हमारे तल्लुकात जो हैं वो अच्छे ही रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि जनाब ये पहली जो ये पैकेज जो है ये पहली किस्त है। उसके बाद मज़ीद मामलात जो हैं बहुत सारे और पैकेजेज़ हैं, और बहुत सारी सरमायाकारी के और बहुत सारे मामलात हैं जिनको देखा जा रहा है, और फिर कहा ये जा रहा है कि शायद इसी शशमाही में जो मोहम्मद बिन सलमान हैं वो पाकिस्तान का दौरा करें, वो शेड्यूल कर रहे हैं, फाइनल कर रहे हैं। बहरहाल ये एक अच्छी खबर आई है। $5 अरब के सरमायाकारी अगर जल्द अज़ जल्द मामलात, यानी कि सरमायाकारी जो पैसा-वूसा है, डॉलर-शालर पाकिस्तान में आ जाते हैं, तो मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएँगे। और दूसरी जो बात ये है कि मोहसिन अख्तर कैनी साहब जो सीनियर मोस्ट जज हैं, आमिर फ़ारूक साहब के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके खिलाफ एक और रेफ़रेंस जो है, वो रेफ़रेंस कह लें या शिकायत कह लें, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में फ़ाइल कर दी गई है। आपको याद ही होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों ने एक खत लिखा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा को कि जनाब एजेंसियाँ जो हैं वो हमारे मामलात में मुदाखलत करती हैं, और फिर हमें बताया जाए कि जनाब हम क्या करें, हमारी रहनुमाई फरमा दी जाए, और फिर जो अदलिया का एक कन्वेंशन जो है वो बुलाया जाए। उसपे अज़-खुद नोटिस हो गया हुआ है। उसी खत की बुनियाद पे, यानी वो जो खत था उसमें सीनियर मोस्ट जो साहब थे वो मोहसिन अख्तर कैनी साहब थे, और जो उनके खिलाफ शिकायत की है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सेक्रेटरी हैं वकास मलिक साहब। उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके खिलाफ शिकायत की है, और उन्होंने कहा है कि जनाब 6 जजों ने जो खत लिखा है ये रियासत मुखालिफ एजेंडा का हिस्सा है, और इन्होंने मोहसिन अख्तर कैनी ने बाकी जजों को भी अपने साथ मिलाया, और वो ये कहते हैं जनाब वही बातें जो हम कहते रहे हैं कि जनाब ये खुद क्यों नहीं कार्रवाई की, इन्होंने खुद कार्रवाई कर सकते थे, और इनके पास क्या सबूत हैं वगैरह वगैरह। तो उन्होंने कहा कि जनाब उस खत की बुनियाद पे इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए। इससे पहले भी एक जो रेफरेंस है वो जून 2023 में एक शिकायत जो है वो फाइल की गई थी, और वो खैबर पख्तूनख्वा से तल्लक रखने वाले एक वकील हैं मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, मुर्तज़ा कुरैशी साहब, और उन्होंने जो अपने रेफरेंस में, वो मैं उसकी तफसीलात बता चुका हुआ हूँ कि जनाब ये एक तो एक हाउसिंग सोसाइटी जो इनकी फैमिली का बिज़नेस है उसमें ये पार्टनर हैं, और 18% इनके हिस्सेस हैं, और इन्होंने 5 से 6 करोड़ डॉलर जो है रुपए जो हैं, 5 से 6 करोड़ रुपए जो हैं वो अपने असासे ज़ाहिर किए हैं, डिक्लेयर किए हैं, और लेकिन इनकी असल जो मालियत है 1 अरब 87 करोड़ और 70 लाख के करीब असासों के ये मालिक हैं। मोहसिन अख्तर कैनी साहब बिज़नेस कर नहीं सकते कोड ऑफ कंडक्ट के ज़रिए, और फिर उन्होंने वो छुपाए हैं। यानी उसी तरह के इल्ज़ामात हैं जिस तरह के इल्ज़ामात मज़हर अली और नकवी के खिलाफ थे। जो पहले वाला रेफरेंस था उसमें ये इल्ज़ाम भी लगाया गया है कि इनकी जो लॉ फर्म थी, साबिक लॉ फर्म जिससे ये जज बने थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, तो उससे तल्लक रखने वाले कुछ लोग जो हैं वो लोअर जुडिशरी में चले गए, और इन्होंने उनकी प्रमोशन के लिए अपना असर और सूख इस्तेमाल किया, और जो जुडिशियल सर्विस ट्रिब्यूनल है उसके सरबराह की हैसियत से भी इन्होंने उनको फ़ायदा देने की कोशिश की, और जो आमिर फ़ारूक साहब हैं उन्होंने इस पे कोई कमेटी-शमेटी भी बना रखी है मामले की। तो जब ये जाता है मामला तो उसमें ये होता है कि फिर जो सीनियर मोस्ट नहीं, एक जब ये रेफरेंस वगैरह जाता है ना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, या दरख्वास्त जाती है, अगर सदर की तरफ से ना आए, प्राइवेट कोई शख्स जो है वो शिकायत जो है वो दर्ज करवाए, तो फिर जो सरबराह हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चीफ जस्टिस पाकिस्तान, वो मामला जो है वो किसी जज को कानूनी राय के लिए भेज देते हैं। आमतौर पे सीनियर जज को भेजा जाता है,
پھر اس رائے کی روشنی میں کارروائی آگے بڑھائی جاتی ہے۔ اگر یہ رائے آ جاتی ہے کہ ہاں جناب یہ مواد اتنا موجود ہے کہ یہ جج صاحب جو ہے بظاہر کوڈ آف کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے، جیسے مظاہر نقوی کے خلاف معاملہ ہوا تھا، تو پھر جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل نوٹس جاری کرتی ہے اور باقاعدہ کارروائی جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے۔ اور اسلام آباد میں خبریں ایسی ہیں کہ جو ریفرنس ہیں محسن اختر کیانی صاحب کے خلاف وہ کافی جاندار ہیں اور کارروائی جو ہے وہ آگے بڑھ سکتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آج الیکشن ہو رہا ہے چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا، اور یہ گئے تھے پی ٹی اے والے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ انہوں نے کہا جناب یہ کیونکہ خیبر پختونخوا میں سینٹ کے الیکشن ابھی ہوئے ہی نہیں، 11 نشستیں جو خالی پڑی ہوئی ہیں، اس لیے جو الیکشن ہیں چیئرمین سینٹ کے اور ڈپٹی چیئرمین کے وہ ملتوی کر دیے جائیں۔ یہ صدر صاحب نے سینٹ کا اجلاس آج 9 بجے صبح بلایا ہے اور جو 9 منتخب سینیٹرز ہیں وہ اپنے عہدوں کا حلف اٹھائیں گے۔ اچھا، اب یہ جو لے کے گئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، یہ معاملہ پشاور ہائی کورٹ میں بھی ہے۔ پہلے جب انہوں نے درخواست فائل کی، 5 ان کے جو لوگ ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے درخواست فائل کی کہ جناب ابھی تو ہمارے صوبے کا جو الیکشن ہے سینٹ کا وہی نہیں ہوا، 11 نشستیں خالی پڑی ہوئی ہیں، تو یہ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا جو الیکشن ہے یہ روک دیا جائے۔ یہ انہوں نے استدعا کی۔ تو پہلے تو دفتر نے اعتراض لگایا کہ جناب بھائی صاحب آپ کا معاملہ تو پشاور ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے، تو آپ یہاں کدھر آ گئے؟ تو آپ کو یاد ہے کہ پشاور ہائی کورٹ میں یہ گئے تھے یہ کہ جناب ہمیں مخصوص نشستیں دی جائیں جو کے پی کی ہیں، اور وہاں پہلے حکم امتناعی ہو گیا، پھر وہ انہوں نے حکم جاری کر دیا، 5 رکنی بینچ بن گیا، پہلے 2 رکنی تھا۔ 5 رکنی بینچ نے کہا کہ نہیں جناب یہ جو نشستیں ہیں یہ جو دوسری جماعتیں، کیونکہ آپ کی تو کوئی جماعت ہی نہیں ہے، جو پی ٹی آئی ہے، پی ٹی آئی کے نام کی تو کوئی جماعت ہی نہیں ہے، نہ ہی سنی اتحاد کونسل کوئی جماعت ہے، تو یہ نشستیں جو ہیں مخصوص نشستیں دیگر جماعتوں کو ملیں گی۔ تو پھر نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا، دیگر 24 کے قریب نشستیں ہیں مخصوص نشستیں ان کا، اور 16 کے قریب وہاں اپوزیشن کے جو لیڈر ہے وہ جو ہیں ایم پی ایس، اور 24 کے قریب خصوصی نشستیں انہوں نے جناب حلف نہیں ان سے لیا، اور پھر یہ معاملہ جو ہے وہ دوبارہ گئے، جناب آپ نے تو حکم دیا تھا جناب نوٹیفیکیشن کر دے، اور نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا، حلف نہیں لینے دیا جا رہا۔ پھر انہوں نے جو پشاور ہائی کورٹ ہے اس نے حکم جاری کیا کہ جناب سینٹ کے الیکشن سے پہلے جو 11 سیٹوں پہ الیکشن ہونا تھا تو یہ ان کا حلف لیا جائے اور یقینی بنایا جائے ان کا جو ووٹ ہے۔ اور پھر یہ انہوں نے پھر نہیں بات مانی، وہ توہین عدالت میں گئے ہوئے۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا بھائی جی وہاں معاملہ نمٹے نا، اتنے سارے گول کی کرنا گئے ہو۔ لیکن بہرحال پھر وہ اعتراض کے طور پہ جسٹس عامر فاروق صاحب کے چیف جسٹس کے پاس لگی، اور عامر فاروق صاحب نے اعتراض جو ہے وہ ختم کر دیا اور نوٹس جاری کر دیے۔ پھر یہ کہتے رہے جناب ذرا عید تک سٹے کر دیں، ان کا نہیں، وہ دیکھنا پڑے گا سٹے کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے نوٹس جاری کر دی، اور نوٹس جو ہے جاری کر دیا۔ اگر الیکشن ہو جاتا ہے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا، تو پھر تو اسلام آباد ہائی کورٹ کی ایک ججمنٹ بھی ہے اطہر نیلا صاحب کی، جب یوسف رضا گیلانی والے ایشو پہ معاملے پہ آپ کو یاد ہوگا تو 7 ووٹ جو ہیں وہ کینسل کر دیے گئے تھے، تو کہ جناب یہ مور صحیح نہیں لگی ہوئی، تو وہ انہوں نے کہا جناب ہم تو مداخلت ہی نہیں کر سکتے سینٹ کی کارروائی میں یا پارلیمنٹ کی کارروائی میں، تو بہرحال کیس ابھی پینڈنگ ہے۔ تو پھر اگر الیکشن ہو جاتا ہے تو پھر یہ اسی کیس کی بنیاد پہ سنگل بینچ ادھر بھی یہ کہہ سکتے ہیں ان کو۔ یہ جو پی ٹی اے والے ہیں نا، انہوں نے خود ہی اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہوئی ہے، انہوں نے خود ہی جو ہے وہ ان سے حلف نہیں لیا، اور پھر جو الیکشن کمیشن ہے اس نے سینٹ کے الیکشن روک دیے ان کے صوبے میں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں جناب ہمارے صوبے کی نمائندگی، یہ غلط کہہ رہے ہیں۔ نصف ارکان تو موجود ہیں نا وہاں سینٹ میں، ان کے نصف ارکان ہی ریٹائر ہوتے ہیں نا، جن پہ دوبارہ الیکشن ہوتا ہے 3 سال بعد، تو وہ خیبر پختونخوا کی نمائندگی ایک تو موجود ہے، اور دوسرا یہ کہ 96 سیٹیں ہیں، 96 ٹوٹل، ان میں سے 11 خالی ہیں، 85 سیٹیں اس وقت ہیں وہ موجود ہیں، سینٹرز جو ہیں وہ حلف اٹھانے کے بعد وہ 85 جو ہیں وہ ہو جائیں گے۔ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کو منتخب ہونے کے لیے 47 جو ہیں وہ ووٹ چاہیے ہوں گے۔ اگر نشستیں 96 نشستیں جو ہیں وہ یعنی کہ ایوان جو مکمل ہو، اب 85 میں وہ اس کا نصف کر لیں، اتنے ووٹوں کے ساتھ وہ منتخب ہو سکتا ہے۔ اب جو صورتحال ہے، 24 جو ووٹ ہیں سینٹ میں، یہ 24 سینٹرز جو ہیں وہ پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، 19 کا تعلق جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، جو 19 کا تعلق ہی مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے، اور 5 جو ہیں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان صاحب کے ہیں، اور 3 ایم کیو ایم کے ہیں، اور 4 جو ہیں
وہ بلوچستان عوامی پارٹی کے ہیں اور 5 جو ہیں وہ آزاد ہیں۔ اس طرح یہ تعداد بنتی ہے۔ اگر تو یہ تعداد جو ہے یہ 47 ووٹ جو ہے وہ چیئرمین لے جائے، اس سے زیادہ ووٹ لے جاتا ہے، پھر تو یہ اخلاقی طور پہ بھی کوئی جواب نہیں رہ جاتا، کیونکہ جو متنازع ووٹ ہوتے ہیں اگر ان کی تعداد جو ہے وہ لیڈ سے کم ہو، یعنی وہ تمام کے تمام ووٹ 11 کے 11 ووٹ بھی مخالف امیدوار کو مل جائیں پھر بھی وہ نہیں جیت سکے، تو پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ ڈھاکہ میں قیام پاکستان بنگلہ دیش کے قیام سے پہلے جب ہم متحد ہوتے تھے، مشرقی پاکستان مغربی پاکستان ہوتے تھے، اس وقت یہ پہلی دفعہ ججمنٹ آئی تھی کہ متنازع ووٹوں کی تعداد اگر جو لیڈ ہے، جو اکثریت حاصل کی ہے کسی امیدوار نے، اس سے کم ہے اور تمام کے تمام ووٹ مخالف فریق کو بھی مل جائیں، وہ پھر بھی نہ جیت سکے، رزلٹ میں پھر بھی کوئی فرق نہ پڑے۔ تو یہی صورتحال جہاں پہ ہے۔ ہاں اگر یہ الیکشن ہو جاتا تو 2 نشستوں کا فرق، یعنی 11 نشستیں ہیں، اب تو شاید 17-18 ووٹ جو ہیں وہ ایم پی ایس کے چاہیے ایک سینیٹر کو، اور ان کے پاس شاید ایک سیٹ کے لیے بھی ووٹ جو ہیں وہ پورے نہیں ہیں، لیکن اگر یہ مخصوص نشستیں شامل ہو جاتی ہیں تو پھر وہ 2 نشستیں جیتنے میں، 2 جنرل نشستیں جیتنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور 2 نشستوں کے لیے اگر یہ 9 بندے بھی ان کے جیتتے پی ٹی اے کے، تو اس وقت یہ سینٹ میں سب سے بڑا گروپ ہوتا، جماعت تو نہیں کہوں گا میں اس کو، سب سے بڑا گروپ ہوتا، اور ان کے پاس جو ہے وہ 1928 کے قریب کم از کم جو ہے وہ سینٹر ہوتے۔ اور اب جو ہے پیپلز پارٹی سب سے بڑی جماعت ہے، انہوں نے خود بھی اپنے پاؤں پہ کلہاڑا جو ہے وہ مارا ہوا ہے۔ اگر ان کے پاس 28-29 سینٹر ہوتے تو پھر باقی جو جماعتیں ہیں، چھوٹی جماعتیں، ان کے ساتھ جوڑ توڑ کر سکتے تھے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ یہ مل کے تحریک چلانا چاہتے ہیں، کچھ اور لوگ لے آتے، کچھ نہ کچھ کر سکتے تھے۔ اب تو یہ تعداد ہی ان کی بہت کم ہو گئی ہوئی ہے، اور پھر ابھی یہ نہیں پتہ ان کو کہ جناب ہم نے بائیکاٹ کرنا ہے یا نہیں بائیکاٹ کرنا۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں بائیکاٹ کرنا ہے، اور جو ان کی ڈاکٹر زرقا سہروردی صاحبہ ہیں خاتون سینیٹر، وہ کہتے ہیں ہم نے کوئی بائیکاٹ نہیں کرنا، اور سیف اللہ ابرو بھی کہہ رہے ہیں ہم نے کوئی بائیکاٹ نہیں کرنا، اور یہ انتظار کر رہے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے سٹے نہیں ہوا۔ اور اگر الیکشن ہو جاتا ہے اور 96 جو ٹوٹل رکنیت ہے اس کے نصف سے زیادہ ووٹوں کے ساتھ منتخب ہو جاتا ہے، تو پھر تو کوئی آئینی اخلاقی قانونی قباحت نہیں ہے۔ اگر کم بھی ووٹ ہو، آئینی قباحت کوئی نہیں ہے، اخلاقی آپ کہہ سکتے ہیں جناب اگر 11 ووٹ جو وہ ہوتے ہیں ان کے، تو شاید یہ جو رزلٹ ہے یہ مختلف ہو سکتا تھا۔ لیکن اب جو صورتحال مجھے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو واضح اکثریت ہے وہ حاصل کر لیں گے چیئرمین، اور ڈپٹی چیئرمین کے جو امیدوار ہوں گے، ڈپٹی چیئرمین نون لیگ سے ہوگا اور پیپلز پارٹی سے چیئرمین ہوں گے، اور جو سر گلانی صاحب کو انہوں نے نامزد کیا ہوا ہے۔ بہرحال اسی طرح انتشار کی جو سیاست ہے اس میں لگے ہوئے ہیں، کبھی ریاست کے خلاف مقدمہ بازی، کبھی کسی سیاسی جماعت کے خلاف مقدمہ بازی، کبھی پارلیمنٹ کے خلاف مقدمہ بازی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی دن تو ان کو عقل آنی ہے نا، کب تک ایسے چلیں گے؟ ایسے نہیں معاملات چلنے۔ وہ کل کے بھی لاگ میں نے بتا دیا تھا کہ ان کا جو ہے مستقبل جو ہے ان کے چیئرمین کا اور ان کی جماعت کا کیا ہے۔ بہرحال دیکھیں، تیل دیکھو تیل دی تار دیکھو۔ اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے وی لاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔